أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप सबको आज की कुरान क्लास में खुश आमदीद। हस्बे मामूल इंशाअल्लाह ताला हम अपनी क्लास का आगाज एक दुआ से करते हैं। तो आज की दुआ के लिए मोहतरम रफ़ी अहमद शाहनवाज है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि अल्लिमनी मा हुवा खैरुन इंदक। तर्जुमा, ऐ मेरे रब, मुझे सिखा दे जो तेरे नजदीक मेरे लिए बेहतर है। आमीन। जज़ाकुमुल्लाह। नेक्स्ट हमारी है आज की हदीस मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहतरम मुईद हामिद साहब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی حدیث حضرت سہل بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے والد صاحب سے روایت حضرت سہل بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قرآن کریم پڑھا اور اس پر عمل بھی کیا، اس کے والدین کو قیامت کے دن ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی اس دنیا میں لوگوں کے گھروں میں چمکنے والے سورج کی روشنی سے زیادہ حسین ہوگی۔ تو اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جس نے خود اس پر عمل کیا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔ جزاکم اللہ موید صاحب۔ حسب معمول آج ایک چھوٹا سا اقتباس حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں چشمہ معرفت میں، قرآن شریف اپنی روحانی خاصیت اور اپنی ذاتی روشنی سے اپنے پیروں کو اپنی طرف سے کھینچتا ہے اور اس کے دل کو منور کرتا ہے، اور پھر بڑے بڑے نشان دکھلا کر خدا سے ایسے تعلقات مستحکم بخش دیتا ہے کہ وہ ایسی تلوار سے بھی نہیں ٹوٹ سکتے جو ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہتی ہے۔ وہ دل کی آنکھ کھولتا ہے اور گناہ کے گندے چشمہ کو بند کرتا ہے، اور خدا تعالیٰ کے لذیذ مکالمہ مخاطبہ سے شرف بخشتا ہے، اور علوم غیب عطا فرماتا ہے، اور دعا قبول کرنے پر اپنے کلام سے اطلاع دیتا ہے۔ آج کی جو کلاس ہے ایک کلاس کا، کیونکہ بیچ میں گیپ اس لیے آیا تھا کہ جو لانگ ویکنڈ تھا اس میں جماعت نے خصوصی ہدایت کی تھی کہ کوئی ایسا پروگرام نہ رکھا جائے، تو اس لیے آپ صاحب نے جو کلاس تھی مجھے کہا کہ آپ ان کو پیغام پہنچا دیں کہ یہ کلاس نہیں ہوگی۔ تو اس طرح ایک کلاس کے وقفہ سے آج کی کلاس کا آغاز دوبارہ ہوا ہے۔ تو آج جیسا کہ ہم ابھی تک یہ سیکھ رہے ہیں کہ اگر آپ نے قرآن کریم کا صحیح تلفظ ادا کرنا سیکھنا ہے تو اس کے لیے آپ نے 3 بنیادی چیزوں کی طرف توجہ کرنی ہے اور ان کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے اپنی تلاوت کے دوران۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو بھی حروف الفاظ میں لکھے ہوئے ہیں قرآن کریم میں، ایک ایک حرف اپنی جگہ اپنا ایک مقام رکھتا ہے اور آپ نے اس کا حق ادا کرنا ہے پڑھتے وقت۔ دوسری بات ہم نے یہ دیکھی تھی کہ ان حروف پر
کہ الفاظ کی ادائیگی جو ہے وہ بنیادی حرکات کے بغیر نہیں ہو سکتی. تو جو حرکات حروف کے اوپر ہیں ان کو ہم نے اسی طرح ہی ادا کرنا ہے. ایسا نہ ہو کہ ایک اس میں دو غلطیاں عموماً ہوتی ہیں. ایک غلطی تو یہ ہوتی ہے کہ ایک حرکت کو کسی دوسری حرکت کے ساتھ بدل دیا جاتا ہے غلطی سے, جیسے فتح کو دمہ پڑھ دیا یا دمہ کو فتح کی طرح پڑھ دیا. اور دوسری غلطی یہ ہوتی ہے کہ بعض اشباعیہ حرکات کو یا حروف المدہ کو مد اصلی کو چھوٹی حرکات کے ساتھ صرف 1 سیکنڈ یا ایک حرکت کے طور پر پڑھ دیا جاتا ہے, یا چھوٹی حرکات کو غیر ضروری طور پر لمبا کر کے ادا کر دیا جاتا ہے. اور یہ دونوں قسم کی غلطیاں ایسی ہیں جو قرآن کریم کے الفاظ کے معنی تبدیل کر دیتی ہیں, تو ان کو ہم نے خاص مد نظر رکھنا ہے. اور تیسری بات ہم نے یہ دیکھی تھی کہ حروف عربی کے جو حروف ہیں ان کی بہت ساری صفات ہیں, اور ساری صفات تو شاید نہ ہم اس کلاس میں اس کو کور کر سکیں, لیکن بہت چیدہ جو 5-6 صفات ہیں وہ انشاءاللہ ہمیں اس کورس میں ان کو کور کریں گے. تو ان میں سے سب سے بنیادی صفت جو تھی وہ تھی حروف کو بھاری آواز میں یا ہلکی آواز میں ادا کرنا, کیونکہ اس صفت کو بھی اگر آپ مد نظر نہیں رکھیں گے تو بہت سارے ہم آواز حروف ایسے ہیں جن کی پھر آپ غلط طور پہ ادا کریں گے اور قرآن کریم کے الفاظ کے معنی تبدیل ہو سکتے ہیں. تو اس لیے ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا بہت ضروری ہے. تو یہ تھی تو چند گزارشات, لیکن اس دفعہ میں نے جو ریویژن ہے یا دہرائی ہے کلاس کی اس کو تھوڑا سا ڈیفرنٹ انداز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. تو مجھے یہ 5-6 سلائیڈز ہیں جس میں انشاءاللہ تعالی ہم کافی ساری چیزیں ریوائز کریں گے, لیکن اس کے لیے مجھے آپ کی مدد چاہیے کہ اب تک ہم نے جو سیکھا ہے ان کو آپ ان سلائیڈز کے اوپر کس طرح دیکھتے ہیں. آپ ان سلائیڈز کو, جو سلائیڈ آپ کے سامنے ہے, مجھے آپ کا تعاون چاہیے, آپ کی طرف سے انپوٹ چاہیے کہ اگر آپ کے سامنے یہ سلائیڈ ہے اس میں کیا آپ کو سمجھ آتی ہے. تو 5-6 اگر جو ہیں جو شاملین ہیں اگر وہ ہاتھ کھڑا کریں تو میں باری باری پھر ان سے پوچھ لوں گا کہ وہ ان جو سلائیڈز آگے بھی آئیں گی, یہ پہلی تو بہت آسان ہے اس لیے جلدی, لیکن اگلی بھی بہت آسان ہے. آپ نے صرف ہم نے جو ابھی تک سیکھا ہے اس کو ہی ہم نے یہاں پہ کور کرنا ہے. تو اس لیے 5 کم از کم مجھے 6 ہاتھ آپ کھڑا کریں, کوئی مشکل نہیں ہے. جہاں پہ بھی آپ کو مشکل پیش آئے گی میں اس کے ساتھ آپ کے ہیلپ کروں گا, لیکن ابھی مجھے سیکھنا ہے آپ سے. تو اس لیے سب سے پہلے 5622 میں آپ کو انمیوٹ کرتا ہوں. ابھی جب آپ شامل ہوں گے تو باقی بھی انشاءاللہ تعالی اس میں حصہ لیں گے. تو آپ مجھے بتائیں کہ جو سلائیڈ سامنے آپ کی نظر آ رہی ہے اس میں کچھ ہندسے لکھے ہوئے ہیں جو اعداد, ان سے آپ کو عربی حروف کی کون سے حروف کی نشاندہی ہوتی ہے. سب سے پہلے آپ یہاں سے چلیں اور رائٹ سائڈ سے ایسے 19 اس سے کیا مراد آپ کو سمجھ آتی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی جو 19 ہے نا یہ ترکیق والے حروف ہیں, یعنی جو نرمی سے ادا کیے جاتے ہیں نا. جی کوئی 2-3 حروف آپ مثال دیں. جیسے جیم, میم اور دال, زال. جزاکم اللہ. اور اس سے کیا مراد ہے؟ یہ 7 جو ہے نا یہ تخفیم والے حروف ہیں, فل ماؤتھ حروف بھی کہتے ہیں ان کو. تو یہ جو ہے نا ان کی ادائیگی تھک لیٹرز کے طور پہ ہوتی ہے. اس میں جیسے ہوتا ہے خا, اور اس میں قاف, اور صاد, ضاد, طا. کتنے ہو گئے ہیں؟ 4 میرا خیال ہو گئے. ٹھیک ہے, آپ ٹھیک ہے. غائن بھی ہے ایک میرا, غائن. ہاں ٹھیک ہے. جی جی. اور تو کی طرح کا تو بھی ہوتا ہے اور ساتھ زو بھی ہوتا ہے. زو, یہ تو زو, ٹھیک ہے, دونوں جو پیر ہے اس کا. ویل ڈن. اور اس سے آپ کو کیا, مجھے آپ بتائیں. ہاں جی, اس میں جو ہے نا یہ 3 اسپیشل کیس ہے. اس میں الف, لام اور را جو کنڈیشنل ٹھیک ہوتے ہیں, مطلب آل دا ٹائم ٹھیک نہیں ہوئیں گے وہ,
جیسے جی اگر الف کو لیا جائے تو اگر اس سے پہلے کوئی تھک لیٹر آیا تو وہ جو ہے نا حمزہ الف وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. جیسے اگر وہ قاف کے اوپر فتح ہے تو پھر اگر آگے الف ہے تو اس کو ہم قا پڑھیں گے تو وہ ٹھیک پڑا جائے گا. اور ابھی لام آپ نے بولا ہے حمزہ الف، الف جی میں اور حمزہ الف میں کیا فرق ہے؟ مطلب حمزہ الف پلین ہوتا ہے، اس میں کوئی اسٹروک نہیں ہوتا، اور جو ہے نا وہ بے شک وہ حمزہ کا بھی سائن ہو تو اس کو بھی حمزہ الف کے طور پہ لیتے ہیں. نہیں آپ میرا الٹ کہہ دیے، اگر الٹا الف کے اوپر کوئی حرکت نہ ہو تو وہ الف ہے، ٹھیک ہے. جی اگر جی اس کے اوپر کوئی حرکت آ جاتی ہے تو پھر وہ حمزہ الف بن جاتا ہے. اوکے. اس لیے جب آپ نے کہا کہ الف کے پیچھے تھک یا لیٹر بھاری آواز والا لیٹر تھا، اب اس سے مراد ہے کہ الف کے اوپر کچھ نہیں ہے، وہ اس کی جی صرف مد اصلی کے طور پر ہے. ہاں ایسے جی ہوتا ہے. مدہ کے طور پہ وہ جی. اچھا تو اچھا، وہ پھر ٹھیک پڑا یہ جائے تو گا. الف ہو گیا، ٹھیک ہے. لام لام جو ہے نا وہ تھین ہوتا ہے اگر اس کے پاس کسرہ ہے اور جو ہے نا دمہ ہوئے، اور اگر فتح ہے اور وہ لام جلالہ کے پاس ہے اللہ تعالیٰ کے نام کے اندر تو پھر وہ ٹھیک پڑا جاتا ہے. اور جو را ہے وہ اگر عمومی طور پہ لام اگر میں کہوں کہ واللہ زینہ، یہ یہ تھین ہے والا لام ٹھیک ہے یا تھن ہے؟ نہیں مطلب بے شک اس میں ہے وہ فتح ہے، لیکن یہ لام جلالہ کی فتح نہیں ہے نا، تو یہ تھین اور سافٹ کے طور پہ پڑھا جائے گا، سافٹ لیٹر. اور پھر را ہے اس کے علاوہ اس میں دمہ بھی ہو نا لام الجلالہ سے پہلے تو پھر بھی آواز موٹی ہوگی. انہوں نے بتا دیا تھا، انہوں نے نہیں دمہ نہیں بتائی تھی انہوں نے. دمہ ہو تو پھر لام جلالہ پھر بھی موٹا پڑا جائے گا. جی اوکے. اور پھر را جو ہے نا را بھی وہ جیسے اگر کسرہ کے ساتھ آئے تو پھر وہ تھین ہوتا ہے، اور اگر دونوں دوسرے ہوں اسٹروک پھر وہ ٹھیک ہوتا ہے. اور کسرہ اشباہیہ ہو تو کسرہ اشباہیہ تو وہ تھین ہی رہے گا. اور اگر وقف کر رہے ہیں تو وہ پھر جو ہے نا کسرہ کے ساتھ تو وہ لونگ آواز تو ہو جائے گی لیکن وہ تھین پڑا جائے گا. اچھا ٹھیک ہے. اچھا یہ اور 29 یہ ٹوٹل لیٹرز ہیں عربک میں نا، ٹوٹل 29 لیٹرز ہوتے ہیں. ٹھیک. اور اس سے کیا مراد ہے؟ یہ میرے خیال حروف حلقی ہو سکتے ہیں، یہ 6 وہی ہوتے ہیں ہاں جی. جو پھر اظہار کے اب وہ تعلق میں اظہار آتے کا ہیں. ہم نے نہیں پڑھا، ہم نے کیونکہ جب ہم نے مخارج الحروف پڑھے تھے تو ہم نے بتایا تھا کہ 6 حروف ہیں جو حلق کے سے ادا ہوتے ہیں، ان میں سے کوئی جی 2-3 بتا سکتے ہیں؟ ہاں جی، حمزہ اور غائن، خا اور ہا اور گول والی ہاں. ٹھیک ہے گول والی ہا. ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا، جزاکم اللہ، ویل ڈن. مجھے خوشی ہوئی ہے کہ آپ کے سارے تقریباً اچھا آپ کے ذہن میں بیٹھ گیا ہے جو بھی ہم دہرائی کرتے رہے ہیں. تو نیکسٹ یہ ہے میں دعوت 5538 میں نے آپ کو انمیوٹ کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی پلیز بتائیں. سین تھن لیٹر ہے اور سواد تھک لیٹر ہے اور زے زا تھن زے لیٹر کوئی زے نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ اردو میں ہو سکتا ہے، عربی میں زے کوئی نہیں ہوتا. جی جی ٹھیک ہے. اور ٹھیک ہے، ان میں سے ایک تو ہیوی لیٹر ہے سعود، یہ آپ نے بتا دیا. جی. اور کیا ان میں سے کیا آپ کو، اور سین یہ اور سارے وا یہ ہے سارے ایک ہی ان کا مخارج زبان کے سامنے سے نکلتا ہے، بس زبان کی نوک آپ کے سامنے والے نیچے کے 2 دانتوں کے کناروں پہ لگے. ٹھیک ہے، جی جی. یہ بھی ٹھیک ہو گیا. اور کوئی چیز ان حروف کی آپ کو سمجھ آئی؟ یہ وسلنگ ساؤنڈ لیٹرز ہیں، یہ سیٹی کی سی آواز پیدا کرتے ہیں جب یہ ادا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جی جی. اچھا، اب یہ 6 سرکلز ہیں،
یہ بھی بڑی بنیادی چیز تھی، ہم نے شروع میں پڑھی تھی. آپ یہاں سے بتاتے جائیں کہ مکسور کس کو کہتے ہیں؟ ایک حرف کو مکسور کب کہتے ہیں؟ جب کسی لیٹر کے نیچے کسرہ ہو. جی ویل ڈن. اور اس کو مفتوح کب کہتے ہیں؟ جب فتح ہو. فتح اوپر ہوتی ہے حرف کے یا نیچے ہوتی ہے؟ اوپر. اوپر. اچھا. اور مضموم کب کہتے ہیں؟ مضمون جب دمہ ہو. اچھا. اور مرکب کون سے حروف ہوتے ہیں؟ نہیں یہ نہیں پتا. ایک ہم نے دو بنیادی صفات پڑھی تھی حروف کی، ایک ہوتے ہیں تفخیم اور ایک ترکیق. جو ترکیق آواز میں ادا ہوتے ہیں ہلکی آواز میں، اس حرف کو مرکب کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ مفخم ہوگا جو بھاری آواز میں ہے، اور یہ مرکب ہوگا. ٹھیک ہے. اور آگے یہ کیا ہے؟ لین ہم نے 3 پڑھے ہیں، یالین، واولین اور مد الف نو یالین اینڈ ٹھیک. بالکل ٹھیک ہے، آپ نے بتایا ماشاءاللہ. یالین اور واولین دو لین لیٹرز ہیں. لین لیٹرز کیا ہوتے ہیں اور ان کی شرائط کیا ہے؟ دو شرائط کون سی ہیں؟ ان کو 2 سیکنڈز کے لیے کھینچنا ہے. اگر ایک اگر ایک لیٹر سے پہلے کسرہ ہے اور اس کے ساتھ یا ہے. نہیں ایک لیٹر سے پہلے نہیں، ایک لیٹر سے پہلے نہیں، حروف لین سے پہلے. حروف لین ابھی آپ نے بتا دیا 2 ہیں، یا لین اینڈ واولین. ان دو کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ یہ دونوں سکون کی علامت کے ساتھ ہو. ٹھیک ہے. اور دوسری ابھی جو آپ بتانے لگی تھی وہ بات، وہ اب کیا ہے؟ یالین سے پہلے کسرہ ہو تو، اور نہیں میں نے اسی لیے رکھا تھا کہ یہ میں نے شروع اسی میں بتایا تھا کہ یالین اور واولین، اور اسی طرح حروف المدہ ہے، یا مد اور واو مد. یہ دونوں کنفیوژن اس طرح پیدا کرتے ہیں کہ دونوں حروف المدہ میں بھی یا ہے، واو ہے، اور حروف اللین میں بھی یا واو ہے. ادھر بھی یا اور واو سکون کے ساتھ ہے، ادھر بھی یا اور واو سکون کے ساتھ ہے. لیکن فرق یہ ہے کہ لین لیٹرز میں یہ بنیادی شرط ہے کہ جو اس سے منسلک کا پچھلا حرف ہے اس کے اوپر دونوں صورتوں میں فتحہ کی علامت ہو، جبکہ مد لیٹر میں یا مد اور واو مد میں ڈفرنٹ ہے. وہ مجھے آپ بتائیں گی کہ وہ کیا ہے. اب میں نے لین چلے کلیئر کر دیا کہ یا لین اور واو لین دونوں سکون کے ساتھ ہوں، اور پچھلے حرف کے اوپر جیسے خاؤ ہے، خا کے اوپر فتح ہے، لو لام کے اوپر فتح ہے، واو کے اوپر سکون ہے. لیکن مد کی کیا شرط ہے، واو مد اور یا مد کی؟ نہیں پتا. اچھا کوئی بات نہیں. واو مد سے پچھلے حرف سے پہلے دمہ ہو تو وہ آواز بن جاتی ہے بو. یا مد سے پہلے پچھلے حرف کے نیچے کسرہ ہو تو وہ بی. اب میں نے 3 حروف بتائے تھے، اگر آپ یاد رکھیں تو وہ پھر آپ کو حروف المدہ نہیں بھول سکتے. وہ او تی نا ایسے بتایا تھا نا. جی جی جی. اب او کے دیکھیں کہ الف حمزہ دمہ کے ساتھ ہے اور واو سکون کے ساتھ، او. پھر تی تا جو ہے کسرہ کے ساتھ، یا سکون کے ساتھ. پھر آگے نا نون ہے فتح کے ساتھ، اور آگے الف ہے بغیر کسی حرکت کے ساتھ. تو تب یہ حروف المدہ بنتے ہیں. یہ شرط. تو اس لیے آپ اگر یہ الفاظ یاد رکھیں، او تی نا یا او زی نا، کوئی بھی یاد کر لیں تو وہ پھر حروف المدہ آپ کو نہیں بھولتے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. چلو یہ میں نہیں پوچھتا کیونکہ یہ ابھی ہم نے پڑھا نہیں ہے. تو اب نیکسٹ حفیظ صاحب، میں نے آپ کو انمیوٹ کیا. السلام علیکم.
वालेकुम अस्सलाम। मैं हफीज साहब नहीं, मैं उनकी वाइफ हूँ। हाँ जी। अच्छा चलिए ठीक है ये। हाँ। अब आप ये मुझे बताएं कि ये कुछ हरूफ लिखे हैं, आप मुझे सिर्फ जल्दी जल्दी ये बताते जाएं कि इस हरूफ में आपको कौन कौन से कवायद नजर आते हैं, इसमें कौन से ना। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, मैं बताती हूँ आपको। हाँ जी, ये काफा रू है, वाव वाव मत दिया है यहाँ पे, उससे पहले दम्मा आती है। ठीक है ये ठीक वाव है। मत है, बिल्कुल ठीक। हाँ जी, और कब ये कलकला का रूल है यहाँ पे। ठीक है नहीं पहले ये बताएं ना, काफ ये थिक साउंड लेटर है। हाँ जी, ये तो तरकीक पढ़ा जाएगा ना ये। और कौन सी हरकत हैं और उनको आपने कितना पढ़ना है? अच्छा एक सेकंड देना, हमने ये हरकत मुख्तसरा है। जी ठीक है। कैफा रू काफ के ऊपर इसको फता। 2 सेकंड देंगे हम, रू को हरूफ पे मत देना। ठीक हाँ है जी, चले यहाँ पे आपको क्या ये यहाँ पे ये तफखीम है लेटर कॉफ, तो इसको हम मोटा करके पूर पढ़ेंगे। तो यहाँ जी कलकला भी हो रहा है, तो ये लाम मकसूर है और काफ जो ये मफ्तू है। जी वेल डन। ठीक है, ये हरूफ लीन है। खैर 2 सेकंड देंगे इसको और नरमी से पढ़ेंगे। खैर। अच्छा इसमें बताएं कौन कौन से लेटर थिन है? इसमें या थीन है, रॉ, क्योंकि हम ये रॉ हम मोटा ही पढ़ेंगे ना, क्योंकि ये फतह आ रही है ना ने। ठीक है नहीं मैं तो पूछ रहा हूँ, मुझे तो नहीं पता। हाँ जी, तकसीम है, खौ जो तकसीम लेटर है ये। खा तफहीम है, बिल्कुल ठीक है आपने हाँ बताया। जी, तो या में हमने पढ़ा था, ये कंडीशनल है। हाँ जी, कभी ये तरकीक पढ़ते हैं और कभी ये तफहीम। नहीं रॉ में ये पढ़ा था हमने कि उससे पहले हाँ अगर जी, या आ जाए फिर हम इसको बारीक ही फिर पढ़ेंगे ना, सुकून करते वक्त इसको हमेशा आपने बारीक पढ़ना है ना। बारीक पढ़ना, चाहे इसके ऊपर पहले फतह हो, हाँ आरजी जी, सुकून ठीक है करते वक्त। ठीक है, सही, क्योंकि ठीक ये है या मदिया है यहाँ पे। बिल्कुल ठीक है। अब इसका बताएं। हाँ जी, यहाँ हमने झटका देना है, हमजा के ऊपर, हमजा साकिन है यहाँ पे। यू क्यों नहीं पढ़ सकते हम इसको? हाँ जी, यू झटका ना, वाव नहीं पढ़ी जा रही ना यहाँ पे, हमजा साकिन पढ़ा जा रहा है। अच्छा झटका। वाव मद्दा नहीं है। हाँ जी, नहीं वाव मद्दा नहीं, हमजा साकिन है। ठीक वाव मद्दा नून से पहले है, नून वाव मद्दा यहाँ है, यहाँ हमने 2 बिल्कुल काउंट करना है। एक्सीलेंट, यही फर्क है। हाँ जी, यहाँ गलतियां, यहाँ ये हाँ वाव जी, मद्दा है लेकिन ये वाव मद्दा नहीं है, ये नहीं, हमजा साकिन है। हाँ तो झटका आपने दे। इसको हल्का झटके के साथ पढ़ना है, बिल्कुल सही है। यहाँ बताएं। अच्छा, यहाँ पे खौ तफरीम है, ता जो ये तरकीक पढ़ा जाएगा, और यहाँ लाम जलाला हो रहा है, और क्योंकि अल्लाह ताला का नाम जो है हम पूर करके पढ़ते हैं कब? जब अल्लाह फतह और दम्मा के साथ। जी क्योंकि बिस्मिल्लाह में तो नहीं हाँ, पढ़ते ना। नहीं वहाँ नहीं पढ़ते, वहाँ तरकीक होता है, लाम ठीक, जलाला। इसका बताएं। हाँ जी, ये काफ मकसूर है, तो ता जो है अलिफ मदिया है, ता अलिफ मदिया से पहले फतह होती है, तो हम इसको किताब पढ़ते हैं। ठीक है ठीक है अच्छा। अब आप मुझे बताएं कि एक और हमने मद पढ़ी थी, मद्दुल आरिद। यहाँ पे समझे आपने कर रही हैं आप वक्फ का हाँ जी, फरूक, इसको हाँ कैसे पढ़ेंगे? समझे कि ये आखिरी वर्ड है। हाँ जी, तो इसके ऊपर हरकत है, ये कह रहे हैं आप? नहीं, इसको वक्फ करते वक्त हम इसके अंदर क्या एडिशनल या कुछ कर सकते हैं? इसको हम वक़फ़ की सूरत में भी ऐसे ही पढ़ेंगे, काफा रू 2 सेकंड देंगे इसको। 2 सेकंड तक। हाँ जी, अच्छा ये बताना था कि ये हरूफुल मद्दा है, इसको हाँ जी, हमने हर सूरत में वक्फ हाँ जी, करें या ना करें ना 2 सेकंड तक पढ़ना 2 है। सेकंड देने ही देने लेकिन हैं। अगर ये आयत यहाँ पे खत्म हो रही हो और आपने यहाँ वक्त किया है, या वक्फ आर्जी या वक्फ असली वक्त या आर्जी वक्त, तो हाँ फिर जी, आपके लिए ये ऑप्शन है कि आप इसको 2 से 6 सेकंड तक लंबा कर सकती है। 2 हाँ तो जी, हमने ठीक है। पढ़ना ही है, तो हाँ जी, 4 और क्योंकि 6 तक लंबा कर सकती है। ठीक हाँ है जी, सही है, 2 भी, ये 4 भी, 6 भी, ठीक ये है। एक मद्दुल आरद वक्फी पढ़ाई थी पिछली हाँ जी, क्लास में। मद्दुल आरिद वक्फ़ी, सही है। बहुत शुक्रिया, वेल डन।
اب یہ آخری ماہد، یہ میں نے آپ کو انمیوٹ کیا. جزاکم اللہ، بہت بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم. جی بیٹے. وہ جو شروع میں جو ہا ہے اس کو تھوڑا سا موٹا پڑنا ہے کیونکہ وہ ہا ہوتا ہے، وہ گلے سے ہوا گلے سے نکلتا ہے. حلق سے آواز نکلتی ہے، یہ بات اتنی تو مجھے سمجھ آ گئی ہے، لیکن یہ ٹھیک کیوں ہے؟ ٹھیک ہونے کی کیا وجہ ہے اس کو؟ ہاں تو میں نے تو نہیں سیکھا، آج آپ نے مجھے سکھایا کہ ہاں بھی ٹھیک ہوتا ہے. وہ نہیں ہوتا پر وہ تھوڑا سا پڑا جاتا ہے موٹا. اچھا، موٹا نہیں ان میں سے کوئی بھی لیٹر ایسا نہیں ہے جو ٹھیک آواز میں پڑھا جائے. ایک تو پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے صرف یہ بتایا کہ ان حروف کو دیکھ کے آپ کو کون سے قواعد ذہن میں آتے ہیں؟ ساکن کا، فتح کا اور کسرہ کا اور دما کا. ہاں ٹھیک ہے، لیکن دو اصول ابھی ہم نے پچھلی سلائیڈ میں ان کو دیکھا تھا، حروف اللین اور حروف المد. وہ یہ دیکھو، یا دما کے ساتھ تھا، واو سکون کے ساتھ، یو حروف المدہ ہو گیا. ٹھیک ہے، یہاں پہ دیکھو یا تھا دما کے ساتھ اور واو اس طرح ملا کے. تو یہ سارے حروف آپ کو یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ حروف المدہ ہے اور یہ حروف اللین ہے. اسی طرح ہی حروف المدہ ہے بیکاز ہا کے نیچے کسرہ ہے، یا کے اوپر سکون ہے، تو ہی پڑھیں گے 2 سیکنڈ کے لیے. یہاں پہ آپ نے یاو پڑھنا 2 سیکنڈ کے لیے، حروف اللین ہے. یہاں پہ ہائی پڑھنا 2 سیکنڈ کے لیے. حروف المدہ اور حروف اللین کے قواعد یہاں پہ ہو رہے تھے، تو آپ کو فوری طور پر پتہ چلنا چاہیے تھا کہ ان حروف جو مجھے نظر آ رہے ہیں کون سا قاعدہ ہے میرے فوراً ذہن میں آتا ہے. تو وہ آپ کو اب آئندہ سے سمجھ آ جانی چاہیے. اب آ جائے گی آپ؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ بیٹے، تھینک یو ویری مچ. تو اب ہم چلتے ہیں. یہ حرکات تھیں جو کہ میں نے بتایا تھا کہ حروف المدہ کے بالمقابلہ جو لمبی حرکات ہیں ان کو اشباعیہ حرکات کہتے ہیں. اس کو فتح اشباعیہ، اس کو کسرہ اشباعیہ اور اس کو دمہ اشباعیہ، اور یہ 2 سیکنڈ کے لیے ادا ہوتی ہیں. اور پھر یہ مد العارض وقفی میں نے بتایا تھا، ابھی بات ہوئی ہے کہ یہ کہ دونوں کا اگر حرف آخری حرف سے قبل حروف المدہ یا حروف اللین ہو جہاں پہ آپ وقف کر رہے ہیں، یہ 2 نشان میں نے لگائے ہیں. تو یہاں پہ دیکھیں حروف المدہ ہے، یہاں بھی حروف المدہ ہے. اگر آپ نے یہاں پہ وقف کرنا ہے تو نون کو ساکن کریں گے، تو پھر کین کو لمبا آپ کر سکتے ہیں 2 سے 6 سیکنڈ تک لمبا کر. اسی طرح یہاں پہ ينفقون لمبا کر کے پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر لمبا نہیں کرنا یا نون کو فتح کے ساتھ پڑھنا ہے تو پھر بھی کو 2 سیکنڈ تو پھر لازمی آپ نے کرنا ہے کہ حروف المدہ ہے. اور اسی طرح یہ تھی بائی ٹی، اگر بائی ٹی کرنا ہے تو اللہ زی پھر پڑھیں گے یہاں پہ جا کے. تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ آپ نے 2 سیکنڈ پڑھنا ہے اس کو، لیکن وقف اگر یہاں کر لیا تو بیت لمبا کر کے، اسی طرح خوف لمبا کر کے پڑھ سکتے. یہ مد العارض وقفی تھا جو ابھی پچھلی سلائیڈ میں بھی آیا تھا. تو اب آج کا جو لیسن ہمارا وہ تشدید ہے، تو تشدید کے لیے رفیع احمد شاہ نواز صاحب. جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تشدید کسی بھی حرف کے اوپر سین کے 3 دندانوں کی طرح انگلش میں W کی شکل کی علامت کو تشدید کہتے ہیں. جس حرف پر تشدید کی علامت ہو اسے مشدد یعنی شد والا حرف کہتے ہیں. شد کی علامت دراصل عربی زبان میں اس وقت لکھی جاتی ہے جب ایک ہی حرف 2 بار آ رہا ہو، یعنی ایک دفعہ حرف سکون کی علامت کے ساتھ اور پھر وہی حرف کسی علامت کے ساتھ، یعنی فتح، کسرہ یا دمہ کے ساتھ. مشدد حرف پڑھتے وقت 2 حروف کی ادائیگی کے مطابق پڑھنا چاہیے، لیکن حرکات کو لمبا کرنا غلط ہے. شد والا حرف ہمیشہ پچھلے متحرک حرف کے ساتھ مل کر
ہی پڑھا جاتا ہے۔ شد والے حرف کو ہمیشہ مضبوطی کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے۔ شد والے حرف کو بغیر تشدید کے پڑھنے سے بھی الفاظ کے معنی تبدیل ہو سکتے ہیں، جیسا کہ نزلہ کو جلدی میں اگر نزلہ پڑھیں گے تو اس کے اس طرح معنی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو آگے ہم اس کی دیکھتے ہیں پریکٹس۔ یہ دیکھیں تشدید، را پر فتح ہے اور با کے اوپر تشدید ہے، گول دائرے میں آپ کو نظر آ رہی ہے، اور نیچے کسرہ ہے۔ تو بیسیکلی یہ اس کے آگے جو دو ساؤنڈ دیے گئے رب اور بی، ان کو شارٹ کر کے کسی حرف پر جب تشدید کہا جائے تو یہ اس کا دو ساؤنڈ کا مجموعہ بنتا ہے، رب بی۔ تو ربی نہیں ہوگا، رب بی۔ اسی طرح قدا، قدا، ایک مشدد حرف کو اس کے مخرج پر پہلے ساکن اور پھر ساتھ ہی اس کی حرکت کو ادا کریں۔ اس جگہ با کی کسرہ یا دال کی فتح کو لمبا پڑھنا غلط ہوگا، کیونکہ با کے نیچے کسرہ ہے تو 1 سیکنڈ صرف، ربی اور قدا، دال پر فتح وہ بھی 1 سیکنڈ۔ آگے اس کی پریکٹس ہے۔ پہلا جو ساؤنڈ ہے تتو، کیونکہ تو تھک لیٹر ہے، تتو لی او، تتو لی او، تو ہم جہاں بھی اشارہ رکھیں گے نہ لی کی آواز لمبی ہو نہ او کی۔ اگر کہیں گے تتو لی او تو یہ غلط ہوگا۔ تتو لی او، رجتی، رجتی، وصفتن، وصفتن، اسی طرح ذرتن، ذرتن، تفرق، تفرق، یعنی تھوڑی دیر ہر تشدید والے حرف پر آواز ٹھہرے گی، اس کو سٹرس اس پر دینے کے لیے۔ قدر، قدر، خفت، خفت، آگے ہے یتقدم، 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 کرتن، کرتن، تنزل، 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 بستی، بستی، سبح، سبح۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر جگہ جو سنگل ساؤنڈ ہے اس کی آواز لمبی نہیں ہونے دینی، کنٹرول رکھنا ہے اس پہ۔ یسبح، یسبح، فزرتن، کذب، کذب، آگے ہے کذب، با پر کلکلا، کذبتم۔ نیکسٹ پیج پہ چلتے ہیں ہم۔ بس، فصب، فصب، بشر، 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 کسوی بن، کسوی بن، فجرت، فمہلی، 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 فصلی، فصلی لربک، آگے حصل، قیمتن، قیمتن، فسبح، کیونکہ ہاں پر سکون کی علامت ہے تو یہاں آواز ٹھہرے گی جا کے، فسبح، یحرم، 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 یدعو، تو یہ عام طور پہ جو سورہ معاون ہے اس میں ید الیتیم 90% یہاں پر پڑھنے والے اکثر غلطی کرتے ہیں۔ یہاں ید الیتیم، یدعو الیتیم یہ لفظ ہے اس میں، یدعو، یفر، یحل، یحل، یرد، تو تھے یہ تھی تشدید کی پریکٹس۔ جزاکم اللہ۔ یہ جو رفیع صاحب ابھی بتا رہے تھے کہ سورہ معاون میں غلطی یہ ہوتی ہے
90% سے بھی زیادہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ بچے تو عموماً غلطی کرتے ہیں. تو بات اس میں جو سمجھنے والی یہ ہے کہ جو وصل ہوتا ہے, ملانا جو ہوتا ہے نا, وہ ہوتا ہے ان جیسے انہوں نے بتایا کہ یہ تشدید 2 حروف کا مجموعہ ہے, با سکون کے ساتھ اور با اس کے ساتھ. تو آپ نے ہمیشہ ملانا ہے اس کو متحرک کو ساکن حرف کے ساتھ. تو یہاں پہ یہ دیکھیں, یہاں پہ یہ دونوں متحرک ہیں, ان دونوں کو تو ہم ملا ہی نہیں سکتے, اس لیے اس نے یا نے لہذا پڑھے جانا, یہ اس نے لہذا یہاں آپس میں وصل ہونا, ملانا. تو اس لیے اس چیز کو اگر آپ ذہن میں بٹھا لیں کہ ملانا ہم نے کن حروف کو ہے, کہ متحرک کو اور ساکن کو, یا متحرک کو اور مشدد کو, ان دونوں کو ہم نے آپس میں ملانا ہے, نہ کہ جب اکٹھے 2 متحرک ہو تو ان کو ہمیشہ لہذا واضح 1 سیکنڈ کے لیے پڑھنا ہوتا ہے. جزاکم اللہ. رفیع صاحب نیکسٹ ہے تنوین, آج کا لیسن معید حامد صاحب. جی سامعین, آپ کے سامنے اگلا جو اصول ہم سیکھنے جا رہے ہیں وہ تنوین کا اصول ہے. تنوین کا مطلب ہے تلفظ میں نون ساکن کی آواز پیدا کرنا, اس کو نیزل ساؤنڈ بھی کہتے ہیں. 2 زبر, 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں, جس میں ایک حرکت کو بنیادی حرکت یعنی فتحہ, کسرہ اور دمہ کے طور پر پڑھتے ہیں, اور دوسری حرکت نون ساکن کی آواز پیدا کرتی ہے. اس بات کا خیال رکھا جائے کہ بنیادی حرکات کی ادائیگی ایک حرکت یا سیکنڈ سے لمبی نہ ہو. جس حرف پر تنوین ہو اس کو منون یعنی تنوین والا حرف کہتے ہیں. اس کی مثال یہاں پہ سامنے لکھی ہوئی ہے. بون کو جو ہے اس کو ہم جس طرح بون کو بان نہیں پڑھ سکتے. فتحہ ہے تو 1 سیکنڈ, اس کو بان پڑھ دیں گے تو وہ فتح اشبائیہ ہو جائے گی, یا الف کے ساتھ پڑھ دیں گے تو والی آواز نہیں نکالنی. اس طرح ادا نہ کریں. جس حرف پر تنوین ہو اس کو منون یعنی تنوین والا حرف کہتے ہیں. عمومی طور پر منون حرف کو 2 سیکنڈ غنہ کے ساتھ پڑھتے ہیں, لیکن بعض قواعد کی روح سے نون ساکن کو اظہار کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے, جس میں اس کی آواز صرف 1 سیکنڈ ہوتی ہے. تنوین یعنی 2 زبر, 2 زیر اور 2 پیش کی علامت ہمیشہ لفظ کے آخر پر آتی ہے. فتح کی تنوین یعنی 2 زبر والے حرف کو آخر پر عموماً الف اور بعض اوقات یا بغیر کسی حرکت کے بھی لکھا جاتا ہے, سوائے تائے مربوطہ اور حمزہ پر تنوین جہاں الف نہیں لکھا جاتا. تو یہ نیچے آپ کو مثالیں بھی نظر آ رہی ہیں, ابھی ان مثالوں کو بھی پڑھتے ہیں. فتح کی تنوین والے حروف کے آخر پر اگر الف یا پھر یا ہو تو ان کو تلفظ میں ادا نہیں کرتے, لیکن ایسے کلمات پر وقف کی صورت میں تنوین کی فتح کو الف کے ساتھ پڑھتے ہیں, لیکن تائے مربوطہ ہمیشہ ساکن ہا میں تبدیل ہوتا ہے. تو اس میں مثلا تون جو ہے اس کو جب ہم ساکن کریں گے تو اس کو تو پڑھیں گے, تون تنوین کے ساتھ, تو ساکن کے ساتھ. کتاباں, ہاں جی, وقف کرتے ہوئے اس کو تو کھڑی فتح اشبائیہ میں تبدیل ہو جائے گا. کتاباں جو ہے یہ تنوین کے ساتھ پڑھا ہم نے, اور کتاب جو ہے وہ جب ہم وقف کر رہے ہیں تب اس کو ایسے پڑھیں گے. شجرتن, لیکن یہاں پہ تائے مربوطہ پہ تنوین ہے, تو جب اس کو ہم سکون کریں گے یا وقف کریں گے تو ہم اس کو دونوں فتحتین جو ہیں وہ غائب ہو جائیں گی, ختم ہو جائیں گی, اور اس کو ہا پڑھا جائے گا. شجرتن جب وقف کریں گے تو پڑھا جائے گا شجرہ. اسی طرح نساء کو جب ہم وقف کریں گے تو وہ پڑھا جائے گا نساء. تو آپ نے دیکھا کہ تنوین جو ہے 2 سیکنڈ نیزل ساؤنڈ کو کی آواز, نیزل ساؤنڈ جو ہے اس کو ہم تنوین کہتے ہیں. آگے اس کی کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. اس کو آپ اگر سمجھنے کے پوائنٹ کے طور پر دیکھیں تو فتح پر جمع چھپا ہوا نون ساکن, با کے اوپر فتحتین ہے, تنوین ہے, تو
اس کو یوں سمجھیں کہ با کے اوپر فتحہ ہے اور نون ساکن اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. بن. اسی طرح جو مثال ہے وہ ہے کتابن. تو یہ 2 سیکنڈ کی آواز کے ساتھ ہم نے اس کو نیزل ساؤنڈ سے، ناک سے آواز پیدا کر کے پڑھنا ہے. یہ دونوں طرح سے پڑھنا آنا چاہیے. اصل میں ہم نے سیکھا تھا کہ کوئی بھی ساکن حرف 1 سیکنڈ تک پڑھا جاتا ہے، لیکن یہ جو میم اور نون ساکن یہ بڑے منفرد حروف ہے. آگے ہم جا کے اس کی تفصیل پڑھیں گے. تو آپ نے اس کو دونوں طرح سے پڑھنا آنا چاہیے کہ بن 1 سیکنڈ تک اور بن 2 سیکنڈ جب آپ نے نیزل ساؤنڈ کرنا ہے، تو دونوں طرح سے آپ کو پڑھنا آنا چاہیے. تو یہ ہم آپ کو جب اظہار اور اخفاء کا رول پڑھائیں گے تو اس میں اس کو زیادہ واضح کر کے ہم ڈسکس کریں گے. اسی طرح کسرہ کی تنوین کسرتین کے ساتھ ہوتی ہے. بی کے نیچے اگر 2 کسرتین ہو تو یوں سمجھیں کہ ایک کسرہ اور چھپا ہوا نون ساکن ہے. بن 2 سیکنڈ نیزل ساؤنڈ. اور یہ بھی اظہار کا رول بن 2 سیکنڈ. تو یہ اظہار اور اخفاء کے رول میں ہم اس کو مزید واضح کریں گے کسرہ کا. اسی طرح دمتین جو ہے اس کی تنوین سیکھنے کے لیے اس کو سمجھیں کہ با کے اوپر دمہ ہے اور ایک چھپا ہوا نون ساکن ہے. بن تو یہ اخفاء اور اظہار دونوں صورتوں میں اس کو ہم 1 سیکنڈ اور 2 سیکنڈ کے حساب سے پڑھ سکتے ہیں. تو اب اس کی کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں تنوین کی غنہ کے ساتھ اور غنہ کے بغیر ادائیگی کی مشق. غدقن، اس کو جب ہم بغیر غنہ کے پڑھیں گے غدقا اخن رسل قطر امدن. جب امدن کو ہم وقف کریں گے تو امد 2 سیکنڈ. بشررن رہقن، تو جب یہاں پہ ہم اس کو وقف کریں گے رہقا. نفرن زبدن الہن شامخات الہن. جب الہن کو وقف کریں گے الہ 2 سیکنڈ. صالحن صالحان بلغن یہ فتح اشباعیہ ہے. بلاغن عجبا، وقف کے ساتھ عجبا. نہیں وقف کے ساتھ نہیں، ان کو ایک دفعہ یہ پہلی لائن آپ پڑھ دیں کہ جب تنوین کو آپ نے نون ساکن کے طور پہ پڑھنا ہے اظہار کے ساتھ. غدقن وقف کا بھی نہ کریں. اخن. تو یہ اخفاء کے ساتھ اور اظہار کے ساتھ جو ہم نے ابھی کہا تھا کہ 2 سیکنڈ اور 1 سیکنڈ کا فرق پڑے گا. پہلے ہم اس کو اخفاء کے ساتھ پڑھتے ہیں غدقن، اور اظہار کے ساتھ غدقن اخن رسل قطر امدن بشرر رهقا نفر. بہت شکریہ. اب ہم لیتے ہیں جو پریکٹس کرنے کے لیے یہاں سے. تو جو بھی پڑھنا چاہتے ہیں آپ ہاتھ کھڑا کریں. جزاکم اللہ میر صاحب، شکریہ آپ کا. تو ایک اور بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سورہ الانبیاء جو ہے یہ انشاءاللہ تعالی ہماری پریکٹس ہوگی. اگلی کلاس کے بعد سے ہم نے کافی سارے قواعد جو ہم نے پڑھ لی ہیں.
تو انشاءاللہ تعالی ہم اس پہ پریکٹس کریں گے. آپ سارے جو بھی قوانین ہم نے قواعد آگے سیکھنے ہیں جو ہم نے پڑھ لی ہیں، لیکن یہ اگلی کلاس سے ہم کریں گے. پہلے سے آپ کو بتا رہا ہوں سورہ الانبیاء ہماری یہ پریکٹس ہے. تو آج کا جو پڑھا ہے ہم نے تشدید اور تنوین دونوں اپلائی کرنے ہیں آپ نے. تو سب سے پہلے عمیر ظاہر صاحب میں نے آپ کو ایڈمٹ کیا. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ تعوذ تسمیہ کے ساتھ پڑھیں اور یا جی میرا ایک چھوٹا سا سوال تھا. وہ جو پیچھے ابھی انہوں نے ایک 2-3 لائنیں پڑھی ہیں اس میں مجھے 1-2 غلطی اگر آئی ہو رہی تھی، اگر آپ فل کر دیں تو. جی بتائیں. یہ جو لفظ تھا قطرن اور شامی خواتین اور صالحان، یہ دوبارہ پڑھ سکتے ہیں یا مجھے سمجھا سکتے ہیں؟ جو میم ہے اور یہ لام ہے اور یہ تا ہے، اس کو لمبا کرنا ہے یا چھوٹا کرنا ہے؟ لمبا ہی پڑھنا نا. وہ اشباعیہ حرکات جو ہے نا وہ 2 سیکنڈ تک شامی خواتین. نہیں، میم کو ہم نے لمبا کرنا ہے کہ اس کو نہیں، چھوٹے میم کو کرنا نہیں لمبا کرنا. یہ اس پہ دیکھیں نا، آپ نے حرکت کو دیکھنا ہے. جہاں جی پہ ہے ورٹیکل فتحہ تو آپ نے 2 سیکنڈ پڑھنا ہے. میم جی کے نیچے صرف کسرہ ہے، آپ نے 1 سیکنڈ پڑھنا ہے. جی خواہ کے اوپر ورٹیکل فتح ہے، آپ نے 2 سیکنڈ پڑھنا ہے. تین یا تو یہ اظہار ہے، تین پڑھنا ہے تو یا تین پڑھنا ہے. اگر وہ آگے قوانین آگے آئیں گے تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو دونوں طرح سے پڑھنا آنا چاہیے، تاکہ جب آپ قواعد وہ سیکھیں تو آپ کو پہلے سے پتا کہ میں نے یہاں 3 پڑھنا ہے یا 3 پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. جی ٹھیک. اور اسی طرح صاد کے اوپر بھی ورٹیکل فتح ہے تو آپ نے اس کو 2 سیکنڈ ہی پڑھنا ہے. اور لام کے نیچے کسرہ ہے 1 سیکنڈ. اسی طرح یا با کے اوپر فتح ہے اور لام کے اوپر ورٹیکل بلاغن ہے، اس کو لام کو پھر لمبا کرنا ہے آپ نے. جی ٹھیک. اور کوئی بات؟ جی نہیں، جزاک اللہ. جی شکریہ. چلیں پلیز پڑھیں پہ یہ 2 پہلی لائن ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد. یہاں پر میم پر تشدید ہے تو گناہ تھوڑا کریں گے 2 سیکنڈ. محمد اسرا. محمد. ہاں جی متم. ٹھیک. یغرنک. یاو رن نہیں، پہلے گر پھر رن. گر رن کا یا گر رن کا. یغرنک. اہم. ایک منٹ ٹھہریں. یہ دیکھیں آپ کو اس وقت بتایا تھا کہ آپ نے ملانا اس طرح ہے. ٹھیک ہے. جہاں پہ تشدید ہے ان کو ملانا ہے. میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ متحرک اور مشدد یا متحرک اور ساکن ان دونوں کو آپس میں ملا سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں آپ ملا سکتے. وہ ان کو آپ نے علیحدہ علیحدہ ہی پڑھنا ہے. تو اب جہاں پہ دیکھیں غائن متحرک ہے نا اور را مشدد ہے، غائن کو را سے ملانا. یہ ڈبل آپ سمجھیں کہ تشدید آ گئی نا. تو آگے پھر را مشدد ہے، نون پھر متحرک ہے اور نون پھر مشدد ہے. پھر را کو نون کے ساتھ اسی طرح آپ نے ملانا ہے، زور دے کے، سٹریس دے کے، جیسے غائن کو را کے ساتھ ملا رہے ہیں. جی ٹھیک ہے. یغرنک. پھر وہی غلطی آپ نے کی. یا گر رن کا گر رن اتنا ہی بولیں. گر رن اتنا ہی بولیں. غرن. آپ ملا کے بولیں یا گر رن کا. یغرنک. یہ احمتہم. ٹھیک. غمن. آگے بغمن. ٹھیک ہے. لأکفرن. ٹھیک ہے. رونا کو پور کر کے تھوڑا لأکفرن رن. لأکفرن. آگے ادہن. ادہن. ٹھیک ہے. آگے
لا ترون. ٹھیک. بہت شکریہ. یہاں آپ نے اچھا دیکھیں، یہ دیکھیں لام کے اوپر فتح تھی، آگے الف تھا، تو اگر یہ دمہ نہ ہوتا تو پھر یہ حروف المدہ تھا، لیکن جو ہی الف کے اوپر حرکت آ گئی تو وہ حمزہ کی آواز، تو وہ حروف المدہ یہاں سے پھر ختم ہو گیا. پھر لا او، آپ نے بالکل ٹھیک اس کو اسیس کیا. بہت شکریہ. اب اگلی دو، وعلیکم السلام، اگلی دو لائنوں کے لیے میں جی 5586 میں نے آپ کو انمیوٹ کیا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی پلیز پڑھیں توازن تسمیہ سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. منش شی نہیں، منش شی، نون پر فتح ہے، نش شی، من منش شی. الشی من دوبارہ پڑھیں ذرا. الشی ہاں جی من دوبارہ پڑھیں. الشیطان، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ٹھیک. بیناہ تحسبن لم يتسنہ فسواہن لتبیننہ اذ ہمت لأدخلنہم لتبلغن. ماشاء اللہ. شکریہ بہت بہت آپ کا. اب اگلی یہ دو لائنیں پڑھنے کے لیے 5605 میں نے آپ کو انمیوٹ کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی پلیز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جلدی نہ کریں، رام رام سے پڑھیں. یعمر الف لتسمعن لتجدنہم کأنہم فثم وجہ ولکنکم لتنصرنہ فأتمہن. ہاں جی جو بھی توبہ اور بسم اللہ پڑھتے ہیں وہ سمجھیں کہ کمپٹیشن میں ہے اور بہترین کر کے پڑھیں توبہ اور بسم بھی. بہت شکریہ، جزاکم اللہ. اب 5555 میں نے آپ کو انمیوٹ کیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. صادقاتہن، دوبارہ صدقاتہن. صادقاتہن یتوفہن. آپ پر دیکھیں ورٹیکل فتح ہے بیٹا. جی آپ پر ورٹیکل فتح 2 سیکنڈ آواز لمبی کر کے اسٹریس دینے کے بعد 2 سیکنڈ لمبی آواز. جی. یتوفہن یس. کسواتہن. یہ جو وا ہے اس کے آگے الف ہے بلینک، نہیں تو پھر کیا ہوگا یہ؟ چھوٹا کرنا ہے. ہاں جی. جی. کسواتہن. نہیں کس وا کسواتہن. جھٹکا بھی نہ ہو، وا نہیں. کسوتہن سموتھ بالکل. کسوتہن. کسوتہن. ہاں جی. وَلِأُتِمَّ. وہ وا لمبی نہیں ہو گئی یہاں بھی. ولی اتم وہ علیحدہ ساؤنڈ سیپریٹ نہیں بولیں گے. ولی اتم. جی. وَلِأُتِمَّ
بردهن نہ پہلے ایک ساؤنڈ دیکھیں کیا ہے، ایک ساؤنڈ دیکھیں صرف، باقی چھوڑ دیں لفظ. امہاتکم ہاں جی، بانفسہن فو نہیں، لمبی نہیں کرنی، سوری سنگل ساؤنڈ. بانفسہن نہیں، فوسی نہیں، بانفسہن، فسی بانفسہن. بانفسہن ہاں جی. اللہم ابھی ہمارے صاحب نے بتایا تھا کہ لام الجلالہ سے پہلے الف حمزہ پر فتح ہے، تو پر کر کے پڑھیں گے، موٹا کر کے پڑھیں. اللہ کا نام ہے اللہم. جی چلیں جی 5530 میں نے آپ کو انمیوٹ کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ بیٹے یہ آخری لائن پڑھو. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. دوبارہ پڑھیں بیٹے، دوبارہ صحیح تلاوت میں پڑھیں. تحفظ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. من الشیء نہیں، من الشیء، نون پر فتح لگائیں. من الشیء. دوبارہ. اعوذ باللہ نہیں، اعوذ باللہ نہیں، آرام سے، سکون سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. خیر اس کی پریکٹس کرنی پڑے گی، آگے چلیں. تسمیہ. یہ مجھے بسم بتاؤ، اللہ ٹھہریں ذرا. یہ مجھے بتاؤ ادھر واو کدھر ہے؟ کہیں نہ واو نظر آ رہا ہے؟ نہیں. تو پھر توا کیسے کہا آپ نے؟ پڑھیں ذرا، یہاں سے پڑھیں آپ. اچھا جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یس. چلو کہاں چلا گیا؟ یہاں سے چلے. لَنَبْلُوَنَّكُمْ أَجَلُهُنَّ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ إِحْدَاهُنَّ. یہ دوبارہ پڑھو. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ. جی جزاکم اللہ. اب 5622 میں نے آپ کو انمیوٹ کیا، پلیز. آپ نے نا یہ چاروں حروف پڑھے پلیز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی آپ نے جو تابوت پڑھا نراجیم پڑھا، نراجیم نہیں، نراجیم جیسا بھی بتایا گیا. پہلے ساکن را کو کریں، پھر اس کی فتح. نراجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم متم لأكفرن تحسبن إذ همت. بالکل ٹھیک. جزاکم اللہ. اب 5622 میں نے آپ نہیں 5538 میں نے آپ کو انمیوٹ کیا. آپ پلیز یہ چار پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہمتہم لترون فسواہن لتبلون پھر لتبلون. اب ٹھیک ہے.
ماشاءاللہ. مدیحہ رمضان صاحبہ میں نے آپ کو انمیوٹ کیا, آپ پلیز پڑھیں یہ والی لائن. السلام علیکم. وعلیکم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لَتُبَيِّنُنَّهُ. دوبارہ پلیز ٹھہر کے تشدید کو ٹھہر کے. لَتُبَيِّنُنَّهُ. اب ٹھیک ہے. إِذْ هَمَّتْ. ٹھیک. لَأُدْخِلَنَّهُمْ. لَتُبْلَوُنَّ. دوبارہ باپ رو کلکلا کریں ذرا. لَتُبْلَوُنَّ. ایک دفعہ اور. لَتُبْلَوُنَّ. اب ٹھیک ہے. چلیں شکریہ. اب ایک لاسٹ یہ رہ گیا, آپ پلیز پڑھ لیں. السلام علیکم. ہاں جی ٹھیک ہے. اعوذ باللہ. یہ پڑھنا آپ نے. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لتجدنہم لتنصرنہ کسوتہن بأنفسہن. چلیں بہت بہت شکریہ, جزاکم اللہ. حسن جزا. اب رفیع صاحب دعا پڑھ دیں تو پھر ہم کلاس ختم کرتے ہیں. اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم. اے میرے خدا مجھ پر قرآن عظیم کی برکت سے رحم فرما. آمین یا رب العالمین. جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.